شروع اس خالق حقیقی کے نام سے جس نے اس آسمان و زمین کو غرض اس کائنات کو محض 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرما دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں خالق حقیقی کچھ ایسا ہی فرماتا ہے جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں خالق حقیقی نے فرمایا کہ اس نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا، تو یہاں شیطان ہمارے دماغوں میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ آخر 6 کیوں؟ معاذ اللہ۔ بہرحال اس شیطانی وسوسے کا آج جواب عطا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو کچھ الفاظ کے معنی و مفہوم سمجھا دیتا ہوں تاکہ بعد میں دشواری نہ ہو۔ پہلا لفظ جو آپ کو میں سمجھاؤں گا نظم اور ضبط۔ نظم و ضبط اکٹھا ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو اکٹھا ہی بیان کر دیتے ہیں۔ نظم و ضبط کہتے ہیں احسن انتظام کو، ترتیب کو وغیرہ۔ مفہوم کے لحاظ سے اس کی بات کی جائے تو نظم و ضبط یعنی کہ ایک کام کو کرنے کے لیے جو اچھا خاصا انتظام ہوتا ہے کہ اس کام کو اس طرح کرنا چاہیے، اسے نظم و ضبط کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ فوج کی نظم و ضبط، کلاس کی نظم و ضبط، طلباء کی نظم و ضبط وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اس لیے اس بات لفظ کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں ویڈیو کے چلتے چلتے ان الفاظ کو استعمال کروں گا تو دشواری نہ ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کو آیت کا آدھا حصہ ہی بتایا ہے، اب آگے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ رات کو ایک دوسرے سے ڈانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس مکمل آیت کو پڑھنے کے بعد اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو خالق حقیقی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ ایک پوائنٹ ہو گیا، خالق حقیقی نے 6 دن میں بنا دیا، پھر وہ عرش پر چلا گیا، 2 پوائنٹ ہو گئے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق تھا۔ اگلی آیت کو اگر ایک جامع اور اچھے انداز سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں نظم و ضبط کا ایک کلو مل رہا ہے کہ خالق حقیقی نے اس دنیا میں نظم و ضبط رکھا ہے۔ کیا اس پہ کچھ شک ہے؟ چاند ایک وقت میں آتا ہے اور سورج اپنے وقت میں آتا ہے، تو کیا یہ نظم و ضبط نہیں ہے؟ ہاں ضرور یہ نظم و ضبط ہی ہے۔ اس مکمل آیت کو پڑھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ کائنات میں نظم و ضبط خدا کے قوانین میں بھی یہ قوانین ہیں، یعنی کہ خدا کے قوانین میں یہ ہے کہ ہر چیز میں نظم و ضبط رکھا جائے، اور بے شک اسے پسند بھی کرتا ہے۔ ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں، پھر اس کے آگے چلتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں رب کریم فرماتا ہے، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے ہیں۔ اب اس میں اگر ایک طرف جائیں، فی الحال ہم نظم و ضبط میں رہتے ہیں، اگر ہم یہاں پر نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اس میں بھی خدائے بزرگ و برتر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کائنات میں نظم و ضبط رکھی ہے۔ اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک بم دھماکہ ہے، بم دھماکے سے شعلہ اٹھتا ہے، شعلے سے دھواں پھیلتا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ چلیں فرض کریں کہ یہ جتنا دھوئیں کا احاطہ ہے یہ ایک کائنات ہے، یعنی کہ ہماری کائنات اتنی ہے، کیونکہ ہم اپنی سوچ کے مطابق اب اگر سوچیں تو فرض کریں یہ ایک کائنات ہے، پوری کائنات ہے۔ اب اسی بات کو اگر میں آگے لے کر چلوں تو یہ اتنا احاطہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ چھوٹا سا جب تھا، اس سے اس کو بڑا ہونے میں کتنا وقت لگا، تو
لگ بھگ اگر آپ ایک حقیقتاً بات کریں تو کہیں گے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا یار، مگر چلیں فرض کرتے ہیں کہ اس کو 1 گھنٹہ لگا. چلیں گھنٹے کو چھوڑیں، ہم اپنے مدعے پر ہی آتے ہیں کہ اس کو 6 دن لگے. فرض کریں اس کو 6 دن لگ گئے. ایک کلو یہ ہوگا کہ اس کو 6 دن لگے مکمل طور پر پھیلنے میں. اب میں کسی سے کہوں کہ بھائی یہ 6 دن میں پھیلا ہے، تو آپ کیا اس سے کنکلوژن نکالیں گے کہ یہ 6 دن میں کیوں پھیلا؟ آپ کہیں گے اس کا نظم و ضبط یہ کہتا تھا کہ یہ 6 دن میں پھیلے. فرض کی بات کر رہا ہوں، 6 دن میں پھیلے، یعنی کہ ایک دھماکہ تھا، اس کو پھیلا، اس کو پھیلنے میں 6 دن لگے. تو اب میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی اتنا فاصلہ کور کیا یار، تو اس کو 6 دن لگے، تو یہ 6 دن کیوں لگے؟ تو وہ کہے گا یار اس کا وقت اتنا لیتا ہے یار، نظم و ضبط اس کا یہ کہتا ہے. اب اسی بات کو اگر میں کائنات پر لگاؤں، پھیلنے میں کتنا وقت لگا؟ 6 دن. ایسی بات ہے؟ میرے خیال میں قرآن میں کچھ ایسا ہی ارشاد فرمایا گیا ہے اس کائنات کو. اب اس بات کو دہراتا ہوں میں. ایک بندہ کہتا ہے بھائی اس بم کو پھیلنے میں 6 دن لگے، تو میں اس بات کو کائنات پر اپلائی کرتا ہوں کہ بھائی وہ بھی تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے اتنی بڑی کائنات بنی ہے نا، تو اس بڑی کائنات کو بننے میں، اس کو خود پھیلنے میں کتنا وقت لگا؟ وہ یقیناً 6 دن تھے. یا اب اس کا نظم و ضبط یہ کہتا تھا کہ یہ 6 دن میں پھیلے. اب یہ 6 دن میں پھیلا، کیا اس میں اتنی طاقت تھی؟ جی ہاں، یہی بات تو سائنسدان فرماتے ہیں کہ بھائی جب یہ دھماکہ ہوا تو اتنی زیادہ طاقت تھی کہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی، اور سیارے، ستارے وغیرہ وغیرہ وجود میں آ گئے. چلیں اب اس کے برعکس اگر ایک بات کی جائے، ایک بندہ اگر کہتا ہے جی 6 دن میں ایک دھماکہ پھیلا، اس کو 6 دن میں نہیں تھا پھیلنا چاہیے، اس کو 3 دن میں پھیلنا چاہیے تھا. اب آپ کیا کہیں گے یار، 6 دن میں پھیلنے والا 3 دن میں پھیلے؟ یقیناً آپ اس کے لیے کچھ ایسا الفاظ استعمال کریں گے جو کہ میں نہیں کروں گا. امید ہے آپ کو اس مثال کے ذریعے سے آسان طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر تفسیر سیرات الجنان میں دیکھا جائے تو تفسیر سیرات الجنان میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خالق حقیقی ہمیں اس آیت میں جلد بازی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ ایک لمحے میں بناتا کائنات کو، اور اگر چاہتا تو اس سے بھی منظم طریقے سے بنا سکتا تھا، مگر اس نے 6 دن میں اس لیے بنایا تاکہ اس کے بندوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. امید ہے آپ کو دونوں حوالوں سے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'm